ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے یعنی انبیاء کو اٹھائیں گے. نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ معذرت کر سکیں. اسی طرح کافروں کو بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی. اسی طرح کافروں کو دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی اجازت نہ ہوگی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی وہ منائے جائیں، یعنی ان سے ملامت کو اور عذاب کو دور نہ کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو وہ عذاب اس وقت سے لے کر ہمیشہ تک ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. عذاب ہر لمحے بڑھتا ہی جائے گا اور یہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھیں گے قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے خدا ہیں. الذين كنا ندعو من دونك، جنہیں ہم تیرے سوا پوجتے تھے. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، تو ان کے جھوٹے خدا بات انہی پر پھینکیں گے اور کہیں گے بے شک تم جھوٹے ہو، تم تو ہماری پوجا نہیں کرتے تھے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے گریں گے لیکن انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ بناوٹیں کرتے تھے، جو وہ جھوٹی باتیں کہتے تھے، وہ ساری جھوٹی باتیں اور ان کی من گھڑت سوچیں سب فنا ہو گئیں، گم ہو گئیں. قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. جیسے ہی موت کے فرشتے نظر آتے ہیں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا. زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے، ان کے عذاب کو اور بڑھائیں گے. بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو گواہی دے گا ان کے خلاف. وہ انبیاء ہوں گے اور وہ کہیں گے مالک ہم پہنچے، ہم نے انہیں نیکی کی دعوت دی لیکن انہوں نے مانا نہیں. ان کی امت میں کافر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ مالک یہ تو آئے ہی نہیں تھے، اگر آئے ہوتے تو ہم انہیں مانتے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری اس بات پر کون گواہی دے گا کہ تم گئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو انبیاء کہیں گے کہ ہماری اس بات پر امت محمدیہ گواہ ہے. امت محمدیہ لائی جائے گی تو امت محمدیہ یہ کہے گی کہ مالک انبیاء سچے ہیں، ان کی قوم کے کافر جھوٹے ہیں. تو ان کافروں میں سے جب وہ یہ کہیں گے جو ان کی قوم کے کافر ہیں وہ جھوٹے ہیں، تو اس موقع پر وہ کافر کہیں گے مالک ہم تو پہلے تھے، یہ ہمارے بعد میں آئے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا. تو وہ امت کہے گی مالک ہمیں تیرے محبوب نے خبر دی.
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم اے محبوب آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کر لائیں گے. حضور گواہی دیں گے تو حضور کی گواہی کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے، ہر چیز کا یہ روشن بیان ہے. اولین اور آخرین کا علم اس میں موجود ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے.